میں تو کہا کرتا ہوں جہاں قاسمی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، میں نے بھائی تم اپنے کو قاسمی لکھتے ہو، کبھی غور بھی کیا ہے کہ قاسم کس شخصیت کا نام ہے؟ کون تھے حضرت اقدس نانوتوی؟ کیا تھی ان کی ادائیں، کیا تھے ان کے اوصاف و صفات، کیا تھی ان کی ترجیحات؟ پڑھا کبھی میں نے کہا کیسے لکھتے ہو قاسمی بھائی؟ کدھر سے قاسمی ہو تو؟ میں کہہ دیتا ہوں دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، اندر سے باہر سے، علم میں، عمل میں، تقوی میں، اللہ کی محبت میں، معرفت میں، کس چیز میں تمہیں ان سے کوئی مناسبت ہے؟ کوئی لکھتے ہو قاسمی؟ یہ مطلب نہیں کہ لکھنا ناجائز ہے، یہ ایک ادعائی اسلوب ہے بات کرنے کا۔ جب تم قاسمی لکھتے ہو پڑھو تو ان کی اداؤں کو، کیا تھی ان کی ادائیں؟ جب فارغ ہو گئے پڑھ لکھ کر، اور ہندوستان کے حالات ایسے تھے کہ انگریز نے تہیہ کر لیا تھا کہ یہاں سے اسلام اور مسلمانوں کا بیج مار دینا ہے۔ کیا تھی فکر حضرت نانوتوی کی؟ دلی میں ایک جگہ ہے کوچے چیلا، وہاں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر، جسے جنگلہ کہتے ہیں، گاؤں دیہات میں پڑے رہتے تھے۔ سوانح قاسم میں لکھا ہے حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی قدس سرور نے، بال پڑ گئے تھے، جوئیں پڑ گئی تھی، روٹی کے ٹکڑے سوکھے ہوئے بھیگا کے پانی میں جو کھائے، اتنے بس جس سے زندگی گویا زندگی کی حفاظت رہے، جو کھا لیا۔ ایک ہی فکر تھی، کیا ہوگا ہندوستان میں مسلمانوں کا، اسلام کا کیا ہوگا؟ اسلام تو محفوظ رہے گا، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری تو ذات باری تعالیٰ نے لی ہے، مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس لیے کہ اسلام تو قیامت تک یہی دین رہنا ہے، یہی قرآن پاک رہنا ہے، یہی شریعت رہنی ہے، یہی کتاب رہنی ہے جی۔ اسلام تو محفوظ رہے گا، اسلام کی حفاظت کی فکر نہیں، فکر ہمیں خود اپنی اور اپنے دینی نسل کی اور مسلمانوں کی فکر۔ جب اسلام رہے گا رہیں گے مسلمان بھی، لیکن یہی مسلمان اس حال میں قائم و دائم رہے نہیں ہو سکتا ہے، کن حالات سے گزرنا ہو جائے۔ فتنہ تاتار مشہور ہے، دیکھو کیا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کو من حیث القوم ہدایت دے دی، ایمان اسلام کی توفیق دے دی، وہ جس چیز کو مٹانا چاہ رہے تھے اسی کے محافظ بن کے کھڑا کر دیا۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں نوری سے تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو مسلمانوں کی فکر تھی، ان مسلمانوں کا اور ان کی آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو انہیں انگریز بنانا چاہتا ہے، الیاذ باللہ ان کے دین و ایمان کو چھیننا اور غارت کرنا چاہتا ہے، یہ فکر تھی، کچھ فکر نہیں ہے۔ یہ تھے حضرت نانوتوی۔ اور ہمیں فارغ ہونے کے بعد کیا فکر ہوتی ہے؟ ہمارا معیار زندگی بلند کیسے ہو۔ معیار زندگی کیریئر کہتے ہیں شہری میں، یعنی زیادہ دولت، روپیہ، پیسہ، اسباب، وسائل، راحت کے، عیش کے، عزت کے کہاں سے کیسے میسر آئیں، کیا کریں ہم جو ابھی ہمارے پاس وہ گاڑی ہو جو حضرت مولانا عارف صاحب 80 لاکھ والی استعمال کرتے ہیں، کیا کریں جو ہمارے پاس ویسا بنگلہ ہو اور ویسی کوٹھی ہو۔ تو کون ہے تمہارا مقتدی؟ کون ہے اسوہ و نمونہ؟ حضرت نانوتوی۔ انہیں فکر ہے امت کی، انہیں فکر ہے مسلمانوں کی، انہیں فکر ہے آنے والی نسلوں کے دین کی، اور تمہیں فکر ہے اپنے پیٹ کی اور پیٹ کی اور معیار زندگی کی۔ تو میں کہتا ہوں پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ کمانے کو جانے کے لیے کہیں تیار نہیں، ان کے والد پریشان، اور کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ پتہ نہیں ہمارے
زمین و جائیداد میں اور موجودہ جو ہمارے پاس اثاثہ سرمایہ ہے، نقد ہو یا جائیداد کی شکل میں ہو، معلوم نہیں کب سے اس میں ترکے کی شرعی تقسیم نہیں ہوئی، اوپر کتنے بطون تک نہیں ہوئی، جہاں تک ان کو اندازہ ہو سکتا تھا 3، 4، 5 بطون تک، جسے مناسخہ کہتے ہیں علم المیراث کے تعلق سے، وہ سب حضرت نے ترکے کی تقسیم کر ڈالی اور جو کچھ تھا گویا اسے بانٹ ڈالا۔ اب والد صاحب کیا کہتے تھے، سوانح قاسمی میں ہے، میں تو فضلاء سے کہا کرتا ہوں، یہاں بھی ہوں گے، اپنے فضلاء سے کہتا ہوں جو پڑھنے آتے ہیں افتاء کے تعلق سے، بھائی 5 بزرگوں کے سوال ہے زندگی پڑھو، ان کے حالات زندگی پڑھو، تو تمہیں زندگی گزارنے کی پٹری کا پتہ چلے گا کہ ہم زندگی کیسے گزارے ہیں۔ زندگی گزارنا آئے گا، کتاب پڑھنے اور پڑھانے، لکھنے لکھانے، تصنیف، تعلیم، تحشیر کی قابلیت پیدا ہو گئی، یہ جدا شے ہے۔ زندگی گزارنے کی قابلیت ان کتابوں کو آئینہ بناؤ گے اس سے بھی ہوگی، اور اصل تو پیدا ہوتی ہے زندگی گزارنے کی قابلیت ان لوگوں کی معیت سے، ان لوگوں کی صحبت سے، اور ان کے ساتھ اپنا تعلق ویسا استوار کرنے سے جیسے مریض کا تعلق معالج و ڈاکٹر سے، کہ جو زندگی گزارنا جانتے ہیں، جن میں زندگی گزارنے کی قابلیت و صلاحیت ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ اہل اللہ، صلحاء و مصلحین، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اصل تو وہاں سے آئی، یہ کہ آئینہ بنے گی یہ کتابیں، ان کی قائم مقامی کرے گی، ان اللہ والوں کی صحبت کی، پتہ چلے گا تمہیں کہ تم جن بزرگوں سے اپنا تعلق بتاتے ہو اور جن بزرگوں سے تمہیں وابستگی ہے فکری، پتہ تو چلے گا وہ بزرگ ان کے اوصاف کیا تھے، ان کے کمالات کیا تھے، ان کی خوبیاں کیا تھی، ان کی ادائیں کیا تھی، ان کی ترجیحات کیا تھی، لازمی اوصاف کیا تھے، متعدی اوصاف، کس طرح زندگی گزارتے تھے، تو پڑھو تو ذرا، اور ساتھ ساتھ ایسے کسی شخص کو اپنا مرشد، مربی، رہبر و رہنمائی بناؤ، اس لیے کہ اکبر کے بقول کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں۔ پڑھو گے تم یہ نصاب 8 سالہ، 6 سالہ، 10 سالہ، مبادیات علوم و فنون کا پتہ چل جائے گا، لیکن انسان اگر بننا ہے تو پھر انسان کی معیت و صحبت اختیار کرو۔ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں، یہ آئینہ بنے گی تمہارے لیے یہ کتابیں، سوانح قاسمی، تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الخلیل، اشرف السوانح، اور آپ بھی کی حضرت شیخ نور اللہ مرتضی، حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس روح کے، اسی سے پتہ چل جائے گا حضرت کی اداؤں کا بھی۔ میں الگ سے نہیں کہتا، کیونکہ حضرت کے تعلق سے جو وہ لکھی ہوئی ہے وہ ایک خاص پہلو سے، سیاست کے پہلو سے لکھی گئی ہے، حضرت کے اوصاف و صفات کا پتہ انہی سے چل جائے گا۔ 5 بزرگوں کی یہ سوانح پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی گزارنے کی پٹری کون سی ہے جس پہ زندگی کی گاڑی ہم دوڑائیں اور منزل تک پہنچیں۔ تو پڑھتے ہیں حضرت اقدس نانوتوی قدس روح کی سوانح صرف ان کی سوانح نہیں ہے، پوری تحریک دارالعلوم کی سوانح۔ کیا ہے یہ دارالعلوم، کیا ہے یہ تحریک، کس طرح سے وجود میں آئی، کیا چاہتے تھے ہمارے اکابر و بزرگان دین، پڑھیے اس کو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت نے، اور لوگ تو فارغ ہونے کے بعد اپنی فکر کر رہے تھے، اپنی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر، اپنا ذریعہ معاش، اپنا رزق و روزی، اور یہاں کیا ہو رہا ہے، کمانے کو تیار نہیں، اور جو کچھ پہلے سے موجود تھا اسی کو تقسیم کر دیا۔ تو ان کے والد ماجد شیخ اسد علی مرحوم کی بات حضرت مولانا برادر اسد گیلانی قدس سرور نے نقل کی ہے سوانح قاسمی میں، انہی کے الفاظ ہیں، دیہاتی الفاظ ہیں۔ کیا فرماتے تھے؟
اور لوگ تو کما کے لا رہے. ایک یہ ہمارے پیدا ہوا ہے کھو کھلاؤ کھو کھلاؤ. یہ اردو دیہاتی اردو کا اسم فاعل کا صیغہ ہے مولویوں کو سمجھانے کے لیے. کھو کھونے والا، کھلاؤ بکھیر دینے والا. وہ حضرت وہاں مناسخہ کر رہے ہیں، کہاں کہاں تک حصے ملیں گے سب بانٹ کر کے ختم کر دیا. یہ تو معاملہ ہے، کسی ملازمت کے لیے تیار نہیں تھے. لوگ شیخ اسد علی کو مشورے دیتے، کوئی کہتا ہے ان کے شیخ سے کہو، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اللہ وکلہ، تو والد ماجد نے ان سے شکایت کی، اور شیخ تو شیخ تھے، اب شیخ کہاں، اب تو میں وہ شیخ تو شیخ تھے. کیا شان تھی سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مدینہ. وہ سمجھتے تھے، ہر ایک کا حق سمجھتے تھے. تو کیا جواب دیا؟ کہا کہ جن کی آپ مثال دے رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے، یہ لونڈا ایسا ہوگا کہ وہ ان کی جوتیاں سیدھی کیا کریں گے. کسی نے کہا کہ اصل میں ابھی شادی نہیں ہوئی، زنجیر پیر میں ڈال دو، شادی کر دو بچے کی. ہاں جب شادی کر دو گے تب تو کمانا ہی پڑے گا. مگر وہاں وہ تدبیر بھی بے سود گئی. کیسے قلوب و دل تھے ان حضرات کے. اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت اور آخرت کے تعلق سے کیا حال ہوگا. دنیا کی کوئی ذرہ برابر وقت تھی ہی نہیں. اور اسی لیے تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تم لوگ کیسے کہتے ہو اپنے کو قاسم؟ کیا تعلق ہے تمہیں قاسم ہونے سے؟ اچھی خاصی حدیث شریف کی تدریس کا مشغلہ تھا اور کہیں سے امامت کی جگہ دبئی اور قطر سے آ جائے. ایسا بھاگتے ہیں چپل پہننا بھی بھول جاتے ہیں. اور نفس و شیطان کیا سجھاؤ دیتے ہیں، ارے بھائی وہ بھی تو دین کی خدمت ہے. تم سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھو، کیا تمہارا وہاں جانا خدمت دین کی وجہ سے؟ اگر خدمت دین کی وجہ سے ہے تو یہ نظر اللہ مران سمع مقالتی ھذا فوعاها ثم بلغها الى من لم يسمعها او كما في الحديث. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بندے کے تعلق سے وہ دعا دی اور اتنے محتم بشان خدمت دین میں وہ لگا ہوا ہے تو پھر اسے چھوڑنے کی کیا ضرورت؟ استفتی قلبک فإن القلب خیر المفتی. اگر تیرے قلب کے اندر ذرا بھی سلامتی ہے تو وہ خود تجھے جواب دے دے گا کہ بھائی نہیں جانا تو معیار زندگی بلند کرنے ہی کے لیے ہے، تاکہ ذرا روپیہ پیسہ زیادہ ہو، ہم بھی بنگلہ بنا لیں، کوٹھی رہنے بھر کے لیے مکان تو ہے، بنگلہ کوٹھی چاہیے. اور گاڑی بھی 2-4 لاکھ والی نہیں ضرورت کی، تو وہ ہو بھی جائے 80 لاکھ والی. مولانا ارشد صاحب اس میں سفر کرتے ہیں، ابھی تو سفر کرتے ہیں. پہلے مولانا کا کیا حال تھا؟ حضرت قاری عثمان صاحب والی ریل میں جایا کرتے تھے. حضرت قاری عثمان صاحب اپنے وطن منصور کو، میں طالب علم تھا، میں آیا جایا کرتا تھا، کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی، اپنی گاڑی بھی نہیں تھی. مولانا ارشد صاحب کا بھی یہی حال رہا. وہاں حضرت اقدس شیخ نور اللہ مرقدہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے اور بجا لکھا ہے کہ جو ان بزرگوں کی آخری زندگی کو دیکھے گا، فتوحات کی زندگی کو، گویا غلطی میں مبتلا ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. کچھ تعبیر حضرت کی، ان کے مجاہدات والی زندگی کو دیکھو. حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ میری طالب علمی کے زمانے میں جب دیوبند آتے تھے تو بس وغیرہ سے آتے تھے، اور کبھی کبھی شتلا مسجد میں میرے ہی دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے. نہ کوئی ان سے مسافر کے لیے جاتا تھا، نہ کوئی ادھر ادھر نظر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ کون ہے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا. اور پھر ہوتے ہوتے ہم نے وہ زمانہ دیکھا کہ جب کہیں باہر کے سفر سے آتے 2-4 گاڑی آگے 2-4 گاڑی پیچھے ہوتی تھی. ایک شاہی شان بھی ہم نے دیکھی ہے اور وہ حال بھی ہم نے دیکھا ہے.
مگر بھائی اس نیت سے نہ مجاہدات کرنا، ہاں، ورنہ پھر کچھ نہیں ملے گا. ہاں، اخلاص نیت کے ساتھ. وہ تو قاسمی ہونے کی بات یاد آ گئی. میں کہتا ہوں پڑھو تو حضرت اقدس نانوتوی قدس روح کو سراپا اتباع سنت، سراپا اتباع شریعت، ظاہراً بھی و باطناً بھی، سراپا معرفت اور سراپا محبت اور سراپا خوف. یہ بات پیدا کہاں سے ہوئی؟ وہ تو ہوئی حضرت اقدس سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کی صحبت سے.